السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بدر کا پورا راستہ دکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جاتے ہوئے کہاں کہاں سے گزرے اور کن جگہوں پر آپ نے رات کا قیام فرمایا۔ لیکن آج ہم بدر کے اندر جو تاریخی مقامات ہیں ان کی زیارت آپ کو کروائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے، اس جگہ کا نام ہے بدر القدیم، یعنی پرانا بدر۔ آج سے صدیوں پہلے بدر کی آبادی یہاں پہ ہوتی تھی، تو پرانے گھروں کے آثار اور باقیات آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جگہ مسجد العریش کے بالکل سامنے ہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد العریش کی طرف، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر کے موقع پر خیمہ نصب کیا گیا تھا، اور اس مسجد کے آگے وہ کھلا میدان ہے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد 1000 تھی، اور 313 میں 83 مہاجرین تھے، باقی انصار تھے، اور انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے 61 افراد تھے اور خزرج کے 170 حضرات اس جنگ میں شریک ہوئے۔ یہاں سامنے ایک قبر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابو جہل کی قبر ہے، اور لوگ آ کے اس پہ پتھر پھینکتے ہیں اور اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کی لاشوں کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر ان کو پھینکا گیا تھا۔ اتنا ملتا ہے کہ بدر کے اندر کوئی خشک کنواں تھا، اس کے اندر ان کی لاشوں کو پھینکا گیا۔ لیکن بس ہمارے اردو والوں میں یہ جگہ مشہور ہے، اور لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لاتے ہیں اور یہاں پہ گراتے ہیں، اور یہ جگہ مسجد العریش کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے علاوہ یہ سامنے جو کھجوروں کے باغات آپ دیکھ رہے ہیں، اس جگہ غزوہ بدر کا معرکہ پیش آیا تھا۔ یہ پوری جگہ ہے مسجد العریش کے سامنے، اور مسجد العریش یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، اور آپ یہاں سے پورے لشکر کا معائنہ فرما رہے تھے، اور آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بتا دیا کہ کون سا کافر کس جگہ مردار ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ آپ نے جس کافر کے مرنے کی نشاندہی فرمائی تھی، ہو بہو اسی جگہ وہ مردار پایا گیا۔ تو 14 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے سردار، اور 70 کافر ہی گرفتار ہو گئے۔ اور مسلمانوں کا جھنڈا بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ کفار کی طرف سے سب سے پہلے اسود بن عبد الاسد قتل ہوا، جسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا، اور مسلمانوں میں سب سے پہلے مہجہ بن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن کو عامر بن حضرمی نے تیر مارا تھا، لیکن یہ عامر بن حضرمی بھی اسی غزوے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو یہ سب سے پہلے شہید تھے غزوہ بدر کے۔ اور انصار میں حارثہ بن سراقہ یہ سب سے پہلے شہید ہوئے۔ جب غزوہ بدر شروع ہوئی تو 3 بڑے کافر سامنے آئے، اور انہوں نے مبارزہ کیا، چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا اور وہ مارا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا، وہ بھی مارا گیا۔ پھر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ جب ان دونوں کا مقابلہ ہوا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار لگنے سے زخمی ہو گئے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے آئے اور فوراً اس پہ وار کیا، جس سے عتبہ بھی مارا گیا۔ یہ بدر کا وہ تاریخی قبرستان ہے جس میں صحابہ اکرام آرام فرمائے ہیں۔ کسی زمانے تک یہ بدر کا عمومی قبرستان بھی تھا، یعنی اس میں عام لوگ جو تھے وہ بھی دفن کیے جاتے تھے، اس لیے بہت بڑا قبرستان ہے، لیکن اب اس میں تدفین بند کر دی گئی ہے۔ اس میں اندر جا کے ایک چھوٹا سا احاطہ ہے جس میں صحابہ اکرام کی تدفین ہوئی۔ ویسے تو یہ بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑی 4 دیواری ہے، اور سامنے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک چوراہا سا ہے، اور اس میں ان 14 خوش نصیب سعادت مند حضرات کے نام لکھے ہوئے ہیں جو اس غزوے میں شہید ہوئے، اور بڑی خوبصورت ترتیب سے یہ نام لکھے گئے ہیں۔ شروع میں جو 6 صحابہ ہیں یہ مہاجرین تھے، پھر 2 صحابہ سعد بن خیثمہ اور مبشر بن عبد المنذر، ان کا تعلق اوس قبیلے سے تھا۔ اس کے بعد جو 6 صحابہ ہیں یہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تو یہ 14 صحابہ کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے، اور یہ بالکل سامنے شہدائے بدر کے قبرستان کی 4 دیواری ہے۔
اس کے بعد اگلی زیارت ہے جبل الملائکہ، یعنی وہ پہاڑ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکہ، کہ 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ اتاریں گے، پھر اگر تم ثابت قدم رہو گے تو 3000 فرشتے آئیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کو بھی اتار سکتے ہیں۔ تو یہ جبل الملائکہ ہے، بہت خوبصورت جگہ یہاں پہ بنا دی ہے، اور اس کے پیچھے یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جبل الملائکہ۔ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور پہاڑ کے اوپر بھی چڑھتے ہیں برکت کے لیے کہ اس پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اب حکومت نے ان تمام جگہوں کو بہت خوبصورت انداز سے بنا دیا ہے، یہاں پر ہر طرح کی سہولت بھی آپ کو ملے گی، اور آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اوپر پہاڑ کے چڑھے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا قریب سے بھی آپ کو جا کے دکھاتا ہوں، کیا مرد، کیا عورتیں ہیں، کیا چھوٹے، کیا بوڑھے، سب ماشاءاللہ اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی قید ہو گئے، اور جو قیدی ہو گئے تھے تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک قیدی سے 4000 درہم فدیہ لیا اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، اور جن کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی ان کو فرمایا کہ 10 بچوں کو آپ پڑھائیں اور یہی آپ کا فدیہ ہوگا۔ تو یہ جبل الملائکہ پہ جانے کے لیے دروازہ ہے، یہاں سے آپ داخل ہوں گے اور یہاں سے پھر آپ پہاڑ کے اوپر جا سکتے ہیں۔ اس مٹی سے لوگ برکت حاصل کرتے ہیں، اس کے جو ہے یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں مٹی کے اوپر، اور کئی تو ماشاءاللہ پھر اوپر تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ کوئی فضیلت تو نہیں ہے یہاں پہ اوپر چڑھنے کی، لیکن محبت میں، شوق میں، یہ دیکھیں ایک اماں جو ہے وہ بالکل مٹی کے اندر ہی دھنسی ہوئی ہے۔ تو یہ محبت کے اور عشق کے مختلف انداز ہیں جن کا لوگ یہاں پہ آ کے اظہار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ مقدس پہاڑ ہے، وہ تاریخی پہاڑ ہے جس پر فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اور غزوہ بدر ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے کے دن پیش آیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان فرمایا کہ جس میں مسلمانوں کو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور پورے عرب کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ تم کتنے کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہیں ایک کامیاب فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ہے جبل الملائکہ، سامنے دیکھیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے جبل الملائکہ۔ اور یہ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 155 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 1.5 گھنٹہ لگتا ہے اگر آدمی اپنی گاڑی میں یہاں پر آئے۔ تو یہ تھی بدر کی زیارات اور غزوہ بدر کی کچھ تفصیل جو آج آپ کے سامنے عرض کی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔